نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ملک کے اندر جتنے نوجوان ہیں، خواہ وہ جس بھی پارٹی سے تعلق رکھنے والے ہیں، تو بھائی جب بھی کوئی پارٹی یا اس کا لیڈر کوئی اچھا کام کرتا ہے، ہمیں ہمیشہ اس کی تائید کرنی چاہیے اور اس کو دل کھول کر مبارکباد بھی دینی چاہیے۔ ہمارے ملک کے اندر نوجوانوں کے اندر سے اعتدال ختم ہو گیا۔ وہ جس پارٹی سے تعلق رکھ رہے ہیں اور اس پارٹی کا ہو کر اپنے مخالف پارٹی کو اس کے اچھے کاموں کی بھی غلط تعویل کرتے ہیں۔ جیسے ہمارے ملک کے پرائم منسٹر صاحب گزرے، عمران خان صاحب، انہوں نے اس ملک کے اندر بہت سارے ایسے اچھے کام کروائے ہیں جن کی ہمیں تائید کرنی چاہیے، جن کی ہمیں دل کھول کر قبول بھی کرنا چاہیے کہ واقعی میں یہ حقیقی کام تھے جو انہوں نے کروائے ہیں، اور اس کو تسلیم بھی کر لینا چاہیے۔ اور ہم یہ کرتے ہیں کہ مخالف پارٹی کے ہونے کی وجہ سے ہم ان کے اچھے کاموں کی بھی غلط تعویل کر کے دنیا کے سامنے ان کا غلط ایک نقشہ، غلط تصویر ان کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ یہ انتہائی نامناسب رویہ ہے اور یہ نامناسب طریقہ ہے جو ہماری قوم کے نوجوانوں نے شروع کیے ہوئے ہیں۔ جیسے عمران خان صاحب نے بہت سارے کام کروائے، جیسے مثال کے طور پر انہوں نے یونائٹڈ نیشن میں جا کر اسلام فوبیا کی بات کی اور وہاں پر اسلام فوبیا، اسلام کا قانون کو منظور کروانا۔ اسی طرح اس ملک کے اندر رہتے ہوئے اردو کو فروغ دینا، اور جس ملک میں جاتے ہیں مسلمانوں کے اس پاکستان کے قومی لباس کے اندر شلوار قمیض کو پروموٹ کرنا اور ساری دنیا میں بتانا کہ مسلمان کا لباس کیسا ہونا چاہیے، ایک تہذیب والا لباس پہن کر جانا۔ اسی طرح انہوں نے اس ملک کے اندر جتنے بھی کالج ہیں، یونیورسٹیز ہیں، ان کے اندر قرآن کی اور سنت کی تعلیم کو عام کروانا اور وہاں پر احکام لاگو کروانا کہ بھئی اسکولوں اور کالجوں میں قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھا دیا جائے، اور خصوصاً اس ملک کے نوجوانوں کو ایک لیڈر بننے کی صفات سے مزین کرنا کہ اس ملک کے جو نوجوان ہیں وہ ہمارے ملک کا قیمتی اثاثہ ہیں، ان کے اندر لیڈر بننے کی صلاحیت۔ اور میرے محترم دوستوں، وہ کبھی بھی گالیاں دینے سے، وہ کبھی بھی ان دوسروں کو برا بھلا کہنے سے، وہ دوسروں کو نامناسب رویے سے پیش آنے سے اور مخالف پارٹی کو ان کے ایسے نامناسب ناموں سے پکارنا جن کی وجہ سے ان کو ہم اسلام سے خارج کر لیں۔ اب کتنے بھائی ایسے ہیں کہ جو کیا کرتے ہیں، عمران خان صاحب کو ان کو یہودی ایجنٹ کہہ رہے ہیں، ان کو اسلام سے فارغ سمجھ رہے ہیں، ان کو اچھے کاموں کی بھی غلط تعویل کرتے ہیں۔ اس ملک کے اندر جو ہے پاکستان ہاؤسنگ سکیم کے نام سے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کو ابھی بن رہے ہیں اور مستفید بھی ہوں گے انشاءاللہ اور ہو بھی رہے ہیں۔ اس طرح ملک کے اندر لنگر خانوں کا اہتمام کرنا۔ اس طرح عمران خان صاحب کے اندر ایک بہت پیاری عادت یہ تھی کہ وہ غریبوں کے اندر مل جل کر رہنا اور ان کے ساتھ اچھائی والا معاملہ کرنا، ان کے داد رسی کرنا، ان کے خیر خواہ غم خواہ۔ باقی اور کسی بھی لیڈر کے اندر یہ صفات میں نے آج تک نہیں دیکھی کہ ایک قوم کا لیڈر ہے اور وہ نوجوانوں کے ساتھ، مزدوروں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں، ان کو جا کے ترغیب دے رہے ہیں۔ اور بھائیو، اگر گالی دینے سے، اب ان کے اوپر فتوے لگانے سے، یہ اگر ہم بات کریں گے تو ہمارا انتہائی نامناسب رویہ ہوگا۔ جتنے بھی جس ملک سے، ہمارے اس پاکستان کے ملک سے جتنے نوجوان جس پارٹی سے بھی تعلق رکھ رہے ہیں، ہمیں کبھی بھی مخالفت سے اس حد تک آگے نہیں گزرنا چاہیے کہ ان کے اچھے کاموں کی ہم غلط تعویل کریں اور ان کو اس ملک کا ملک دشمن قرار دیں، اور اس ملک کا ہم اس کو غیروں کا ایجنٹ قرار دیں اور ان کو یہودی ایجنٹ قرار دیں۔ یہ ہمیں کبھی بھی اسلام اجازت نہیں دیتا ہے۔ اللہ کے بندوں، یہ جو ہم فتوے لگا رہے ہیں، کل قیامت کے دن کیا ہم اس کو ثابت کر سکتے ہیں اللہ کے سامنے؟ اور جو ان کے اچھے کاموں کی غلط تعبیر، اللہ کی قسم جتنے انہوں نے اچھے کام کیے ہیں، میں بذاتی خود میں ان کی تائید بھی کرتا ہوں اور دل سے قبول بھی کرتا ہوں، اور ان کے اندر جو ہے خاص کر انہوں نے ایک امت مسلمہ کو ایک کرنے کے لیے جو آواز لگائی ہے پوری دنیا کے اندر۔ سعودی عرب میں جا کر جب دیکھیں، ہمارے ماقبل بھی لیڈر گزرے اور وہاں پر گئے تھے، لیکن جس طرح وہاں پر جا کر انہوں نے پاکستانی مزدوروں کی بات کی اور ان کے اوپر جو ڈھائے جانے والے ظلم ہیں اور کام لیے جا رہے ہیں، وہاں پر واللہ آج سے پہلے کسی حکمران نے اس طرح جا کے بات نہیں کی۔ تو محترم دوستو، جو کونوا مع الصادقین، اللہ کا حکم ہے سچوں کے ساتھ رہیں۔ جو لیڈر اچھا کام کرتا ہے، چاہے وہ نواز شریف صاحب کی صورت میں ہوں، شہباز شریف صاحب کی صورت میں ہوں، یا سراج الحق صاحب کی صورت میں ہوں،
ہمیں ان کی تائید کرنی چاہیے، ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے، ہمیں ان کے اچھے کاموں کے ساتھ ہمیں ان کے ساتھ مل جل کر کام کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا ملک بھی ترقی کرے گا۔ کسی کے اوپر تنقید کرنے سے، کسی کی تذلیل کرنے سے، کسی کی تحقیر کرنے سے اور کسی کو مجرم قرار دینے سے بھئی کبھی بھی ہمارا ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ ہم جب مل جل کر رہیں گے اور اسی طرح کسی ایک لیڈر کو انتخاب کر کے، امانت دار کو، سچے کو، جب ہم اس ساتھ چلیں گے تو انشاءاللہ ہمارے آنے والے ملک کے حالات بھی ٹھیک ہوں گے، اور ہمارے آنے والے جتنے ہمارے ملک میں جو منصوبے چل رہے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو پائے تکمیل تک پہنچائے گا۔